سڑکوں پر گاڑیاں مسلسل ہارن بجاتی دوڑ رہی تھیں۔ نوجوان قومی پرچم اٹھائے خوشی سے شاداں فرحاں تھے۔ یہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں قاراباغ کی فتح کی پہلی سالگرہ کا جشن تھا۔ اس وقت باکو میں جشن کا سماں ہے۔ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ گاڑیاں جو ہیں وہ دوڑ رہی ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہاں پر یہ کیسپین سی میں اس وقت میں موجود ہوں۔ میرے بائیں جانب جو ہے یہ سمندر ہے، اور سمندر کے کنارے اس جگہ کو جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ ناظرین، قاراباغ کا تنازع اور اس کی فتح سے پہلے یقیناً آپ پہچانتے ہی ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں آذربائیجان کی۔ آذربائیجان مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ ملک خفقار کے علاقے میں بحیرہ کیسپین کے مغربی کنارے پر موجود ہے۔ اس کے شمال میں روس، مغرب میں جارجیا، آرمینیا اور ایران ہے۔ اس کا دارالحکومت باکو ہے، جو اپنی جدید طرز زندگی اور انفراسٹرکچر کے باعث دنیا بھر میں سیاحت کے حوالے سے مقبول ہو رہا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی قاراباغ کی جانب۔ قاراباغ کا تنازع دراصل آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہی ہے۔ یہ تنازع 1988 میں شروع ہوا، جب سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آرمینیا کی فوجوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ آذربائیجان کے لاکھوں شہری بے گھر ہوئے اور کئی دہائیوں تک ظلم سہتے رہے۔ ان شہروں میں سر فہرست شوشا ہے، جو قاراباغ کا ثقافتی مرکز بھی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ فضولی، اقدام، جبرائیل، قبادلی وغیرہ یہ سب ایسے شہر تھے جن پر آرمینیا نے قبضہ کیا، اور یہاں مقیم افراد بے گھر ہوئے۔ مساجد کی بے حرمتی کر کے وہاں جانوروں کے باڑے بنا دیے گئے۔ ظلم اور تباہی کی اس داستان کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک جھلک اقدام شہر کی دیکھیے۔ میں اس وقت ایک تباہ حال شہر کے ٹاپ پر موجود ہوں۔ تو اس وقت بالکل چاروں طرف آپ یہ منظر دیکھیں، پہاڑوں کے درمیان یہ خوبصورت بڑا شہر ہے اور کھنڈر میں تبدیل ہوا ہے۔ کوئی عمارت جو ہے وہ سلامت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں سب سے بلند مقام شوشا کا ہے۔ یہ بلند و بالا شہر تہذیب و ثقافت کا عظیم گہوارہ ہوا کرتا تھا۔ آرمینیا نے یہاں قبضہ کر کے اس کے آثار قدیمہ کو بھی متاثر کیا۔ ناظرین، شوشا کی فتح ہی دراصل قاراباغ کی فتح تھی۔ اس شاندار فتح کے بعد اس شہر کی بحالی کا کام بھی تیزی سے کیا گیا ہے۔ یہاں مساجد کی تزئین و آرائش بھی کی گئی ہے اور ثقافتی رنگوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت میں شوشا کی جامع مسجد کے اندر موجود ہوں۔ شوشا جو ہے وہ قاراباغ کا صدر مقام ہے۔ اس کو ثقافتی مرکز قرار دیا گیا ہے آذربائیجان نے جب اس کو فتح کیا۔ اور شوشا کی حیثیت آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کشمیر کے اندر سری نگر کی جو حیثیت ہے، اسی طرح قاراباغ کے اندر شوشا کی وہی حیثیت ہے۔ ناظرین، قاراباغ کی فتح صرف ایک زمین کی واپسی نہیں، بلکہ آذربائیجان کے عوام کے جذبے، اتحاد اور ثابت قدمی کی جیت ہے۔ اس فتح کی چوتھی سالگرہ پر ہم آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ قاراباغ میں امن و استحکام ہمیشہ قائم رہے گا۔